بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ صدق اللہ العظیم۔ آج رات تراویح کی نماز میں صرف آدھا پارہ پڑھا گیا ہے، تو جو آج رات تراویح میں پڑھا گیا ہے اس میں سورۃ النساء ہے، اور اس سورہ مبارکہ کا نام سورۃ النساء اس لیے ہے کہ اس میں زیادہ تر احکامات کا تعلق عورتوں سے ہے کہ زمانہ جاہلیت میں عورتوں کے ساتھ جو زیادتیاں ہوتی تھی اللہ تبارک و تعالی نے یعنی ایک ایک کر کے ان تمام زیادتیوں کا خاتمہ کیا ہے، اور ہر عورت کو اللہ تبارک و تعالی نے بڑے احسن اور اعلیٰ حقوق دیے ہیں۔ اور اس سورہ مبارکہ میں عمومی طور پر دو طرح کے احکامات بیان ہوئے ہیں، ان میں سے کچھ احکامات ایسے ہیں کہ جن کا تعلق عام رعایا سے ہے، اور کچھ احکامات ایسے ہیں کہ جن کا تعلق حکومت سے ہے، اور یہ دونوں طرح کے احکامات اس سورہ مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیے ہیں۔ چنانچہ سب سے پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں پوری انسانیت کو خطاب کر کے کہ انسانوں اپنے اس رب سے ڈرو کہ جس نے تمہیں ایک جان سے یعنی آدم علیہ السلام سے پیدا کیا، اور پھر آدم علیہ السلام کی جنس سے ان کی یعنی زوجہ مطہرہ بنائی، اور پھر آگے ان سے بہت زیادہ دنیا میں مرد اور عورتیں پھیلا دیے، اور فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمیشہ ڈرو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا خیال رکھو، وہ جس کے نام کے واسطے سے تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو، اور دوسرا فرمایا کہ رشتہ داریوں کو توڑنے سے بچو، اس لیے کہ رشتہ داریوں کو توڑنا یہ گناہ ہے، رشتہ داری کو قائم رکھنا اور بچانا یہ لازمی اور ضروری ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو آدمی یہ چاہتا ہے کہ اس کی زندگی میں بھی برکت ہو اور مال میں بھی برکت ہو، تو اس کو چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا حسن سلوک کرے۔ اور آگے دوسرا حکم اس سورہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا گیا ہے کہ یتیم لوگ جو ہیں ان کا مال اگر تمہارے پاس ہے تو وہ ان کو دے دو، اور اگر ان کا مال عمدہ ہے اسے خود رکھ لو اور ردی مال ان کو دے دو، ایسا فرمایا قطعاً نہیں کرنا، جو ان کا اپنا مال ہے وہی ان کو دو۔ اور آگے فرمایا کہ یتیموں کا مال تم نے نہیں کھانا بلکہ اس کی حفاظت کرنی ہے، اور حفاظت کے ساتھ جو ہے وہ ان کے حوالے کر دینا ہے۔ اور آگے اللہ تبارک و تعالی نے ایک اور حکم بیان فرمایا، وہ یہ ہے کہ نکاح کے حوالے سے کہ فرمایا کہ اگر تم انصاف کر سکتے ہو اور تمہارے پاس حالات معاملات سب سازگار ہیں تو پھر تمہارے لیے اجازت ہے کہ تم عام آزاد عورتیں جو ان میں سے دو کے ساتھ بھی شادی کر سکتے ہو، 3 کے ساتھ بھی کر سکتے ہو، 4 کے ساتھ بھی کر سکتے ہو۔ بیک وقت یعنی 4 شادیاں جو ہے وہ ایک مسلمان کے لیے جائز ہیں، اس سے زائد جائز نہیں ہیں، اس لیے کہ بہت سارے لوگ ایسے تھے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اسلام لائے اور ان کے نکاح میں 4 سے زیادہ بیویاں تھیں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 سے زیادہ بیویوں کو جو ہے نا وہ چھوڑنے کی تاکید کی اور صرف 4 رکھنے کی اجازت دی۔ ان میں سے ایک قیس بن حارث نے جب یہ اسلام لائے تو ان کی 8 بیویاں تھیں، اسی طرح غیلان بن سلمہ ثقفی ان کی 10 بیویاں تھیں، نوفل بن معاویہ ان کی 5 بیویاں تھیں، تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 4 سے زائد چھوڑ دو، صرف 4 رکھنے کی اجازت ہے۔ اور پھر فرمایا کہ اگر تم انصاف نہیں کر سکتے تو پھر ایک ہی بیوی ہے اسی پہ گزارا کرنا پڑے گا۔ وجہ یہ ہے کہ بیویوں کے درمیان انصاف کرنا بہت ضروری ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے زیادہ شادیاں کی، مطلب 2 یا 3 بیویاں تھیں اور پھر وہ ایک کی طرف مائل ہو گیا، دوسری بیچاری کو ویسے ہی چھوڑ دیا، تو فرمایا قیامت والے دن وہ ایسی حالت میں اللہ کے دربار میں حاضر ہوگا کہ اس کا آدھا حصہ مفلوج ہوگا، فالج زدہ ہوگا۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر وہ بھی نہیں تو پھر جو ہے وہ باندی کے ساتھ نکاح کر کے گزارا کر سکتے ہوں۔ اور پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور حکم دیا، فرمایا کہ عورتوں کے ساتھ جب تم نکاح کرو تو ان کا مہر خوش دلی سے ادا کر دو۔ مہر ادا کرنا یہ لازم اور ضروری ہے، اور فرمایا اگر وہ اپنی مرضی سے تمہیں معاف کر دیتی ہے تو پھر کھاؤ، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور حکم، اہم ترین حکم دیا کہ فرمایا کہ اگر مثلا تمہاری کفالت میں یتیم ہیں یا یتیم نہیں بھی، تمہاری اپنی اولاد بھی ہے یا تمہارے بھائی ہیں اور تمہیں ان کے بارے میں معلوم ہے کہ یہ بیوقوف ہیں، یہ مال اگر ان کے حوالے کیا تو یہ مال اڑا دیں گے، ختم کر دیں گے، کچھ بھی نہیں چھوڑیں گے، تو فرمایا پھر مال ان کے حوالے نہیں کرنا، اس کو اپنے قبضے میں رکھنا ہے، اور اپنے قبضے میں رکھ کے جو ہے نا ان پہ شرعی دستور کے مطابق خرچ کرنا ہے، ان کو کھانا بھی اس میں سے کھلانا ہے، کپڑے وغیرہ بھی پہنانے ہیں، اور انہیں سمجھاتے رہنا ہے کہ بھائی یہ مال تمہارا ہی ہے، تمہیں ہی ملے گا، لیکن فی الحال تمہیں نہیں دے سکتے اس لیے کہ تم اس کو ضائع کر دو گے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یتیموں کے متعلق حکم دیا
کہ اگر یتیم کا مال تمہارے پاس ہے تو اس یتیم کو تم آزماتے رہو، مثلاً کچھ نہ کچھ یعنی تجارت کے لیے کچھ چیزیں خریدنے کے لیے اس کو بھیجو، کچھ کام میں لگاؤ۔ اگر تمہیں یہ معلوم ہو جائے کہ یار یہ اب سمجھدار ہو گیا تو پھر ان کا مال دے دو۔ اور فرمایا کہ یتیموں کا مال اپنے پاس رکھ کر جلدی جلدی میں نہ کھاؤ، ایسا نہ ہو کہ تم یہ سمجھو کہ یتیم بڑا ہو گیا تو یہ مال لے جائے گا لہٰذا ہم جلدی جلدی اس کو ہڑپ کر لیں۔ فرمایا ایسا نہیں کرنا، اگر تم میں سے کوئی مالدار ہے اور اس کی کفالت میں یتیم ہے، وہ تو یتیم کے مال میں سے بالکل لے ہی نہ، کچھ بھی نہ لے، اللہ نے اپنا بہت کچھ دیا ہے وہی استعمال کرے۔ ہاں اگر کوئی آدمی فقیر ہے اور وہ یتیم کے مال کی دیکھ بھال کرتا ہے، اس کی کھیتی باڑی کرتا ہے، تو اپنی کام کے متعلق جو کام کیا ہے اس کے مطابق جو ہے نا اس میں سے مزدوری لے سکتا ہے۔ اور فرمایا کہ جب یتیموں کا مال ان کے حوالے کرو تو اس پر گواہ قائم کر لو، تاکہ کل کو کوئی جو ہے نا وہ خفا نہ رہے، اور کل کو یعنی معاشرے میں ایک دوسرے کے خلاف باتیں کرنے کا عام رواج ہوتا ہے۔ وکیل کا کوئی وہ یتیم کا کوئی ذہن بنا دے کہ تمہارے وارث نے تمہارا مال کھا لیا ہے اور پورا دیا بھی نہیں ہے، تو کل کو وہ غلط دعویٰ نہ کر بیٹھیں۔ اس لیے فرمایا کہ جب وہ مال حوالے کرے تو اس پر گواہ قائم کرے تاکہ یہ بھی بری ہو جائے۔ زمانہ جاہلیت میں ایک اور بڑی بری رسم تھی، وہ یہ تھی کہ وراثت کے بارے میں ان کا یہ اصول تھا کہ وہ کہتے تھے کہ وراثت صرف جو ہے نا وہ بالغ مرد کو ملے گی جو جنگ کر سکتا ہے، اس کے علاوہ یعنی عورتوں کو، بچیوں کو اور چھوٹے بچے جو ہیں ان کو وراثت نہیں ملے گی۔ اور اس قانون کے تحت وہ آپس میں وراثت تقسیم کرتے تھے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت اوس بن ثابت، جب ان کا انتقال ہوا تو ان کے بھائیوں نے ان کے یعنی سارے وہ ہے مال پہ قبضہ کر لیا، اس لیے کہ ان کی ورثاء میں ایک بیوی تھی اور کچھ بیٹیاں تھیں اور ایک چھوٹا سا بیٹا تھا۔ اب انہوں نے ایسا کیا کہ وہ بھائیوں نے مال پہ قبضہ کر لیا اپنے وہ زمانہ جاہلیت کے اصول کے مطابق۔ تو وہ عورت جو ہے اس نے ان کی بڑی منت سماجت بھی کی کہ چلو آپ اس طرح کرو، ان بچیوں سے شادی کر لو، چلو تاکہ ان کو بھی گھر مل جائے گا، یا یہ کہ ان کو کچھ حصہ دے دو۔ انہوں نے نہ دیا۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر عرض کیا اللہ کے محبوب یہ معاملہ ہو گیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو کوئی ترکہ چھوڑ کے جائے گا اس میں سے بچوں کا بھی حصہ ہے، قریبی رشتہ داروں کا بھی حصہ ہے، اور اور اگر عورت مر جائے تو مردوں کا بھی حصہ ہے، اسی طرح عورتوں کا بھی حصہ ہے جو مثال کے طور پر ان کے والدین، ان کے ماں باپ یا رشتہ دار قریبی فوت ہو جائیں اور وہ جو مال چھوڑ جائیں تو فرمایا اس میں سے مرد اور دونوں کا حصہ ہے، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مقرر کیا ہوا ہے۔ اور پھر آگے اللہ تعالیٰ نے اس کی پوری تفصیل بیان کر دی، اور پھر آگے ایک اور حکم بیان فرمایا کہ اگر جس وقت وراثت تقسیم کرنی ہو تو کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کو شرعی طور پہ حصہ نہیں آتا لیکن وہ امیدوار ہوتے ہیں کہ ہمیں بھی کچھ مل جائے، تو فرمایا اگر وہ آ جائیں اور ان میں سے کوئی یتیم ہو، مسکین ہو، کوئی فقیر ہو، تو فرمایا سارے جو ہے نا وہ ورثاء جب تقسیم کر رہے ہوں تو ان میں سے ان کو بھی کچھ نہ کچھ دے دیں، اور ان کو سمجھا دیں کہ یار تمہارا حصہ تو نہیں بنتا، اگر بنتا تو تمہیں پورا حصہ دیتے شرعی طور پر، اور لیکن یہ کہ ان کی دلجوئی کے لیے وہ اگر سارے مرضی سے مل کر انہیں کچھ نہ کچھ دے دیں تو یہ بہتر ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے توجہ دلائی کہ ایک شخص جو ہے نا وہ یتیموں اور کمزوروں کا حق نہ کھائے، وہ ذرا یہ بیٹھ کر سوچ لے کہ خدا نہ خواستہ اگر میں مر جاؤں اور میری اولاد اس طرح کمزور رہ جائے تو اس کے بارے میں یعنی اس کے کیا جذبات ہوں گے۔ تو فرمایا پھر دوسروں کے بارے میں بھی ایسے ہی جذبات رکھیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے اللہ فرماتے ڈرو اور ہمیشہ سچی اور سیدھی بات کہو۔ اور پھر اس رکوع کے آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جو لوگ یتیموں کا مال ظلماً کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹوں میں آگ بھر رہے ہیں اور ان قریب جہنم کی دیکھتی ہوئی آگ میں داخل ہوں گے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں چھٹا حکم بیان فرمایا سورہ مبارکہ میں، وہ یہ ہے کہ ورثاء کے حصے بیان کر دیے، ورثاء کے حصے بیان کر دیے۔ اب میت کا جو ترکہ ہے اس میں 4 حق ہیں۔ سب سے پہلے جو اس کے مال میں سے اس کی تجہیز و تکفین کی جائے ضرورت کے مطابق، اگر اس سے جو مال بچ جائے گا تو پھر دیکھا جائے کہ اس پر قرض تو نہیں ہے، اگر قرض ہے تو اس کے مال میں سے قرضہ اتارا جائے گا، اور اگر قرضہ بھی نہیں تو پھر دیکھا جائے گا کہ اس نے وصیت کی ہے یا نہیں کی۔ اگر کوئی وصیت کی ہے تو وہ 1/3 حصے میں اس کی وصیت نافذ کی جائے گی، 1/3 میں، باقی جو ہے اس سے زائد میں وصیت جو ہے اس کی نافذ نہیں ہوگی۔ اور پھر جب یہ تینوں کام ہو جائیں گے تو اس سے جو آگے مال بچ جائے گا وہ ورثاء میں تقسیم ہوگا۔ اب ورثاء میں کس طرح تقسیم ہوگا؟ آگے اللہ تعالیٰ نے وہ یہاں 12 حصے بیان فرمائے ہیں ان آیات میں۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پختہ حکم دیتے تمہیں تمہاری اولاد کے بارے میں کہ اگر کوئی شخص فوت ہو جائے اور اس کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں تو بیٹوں کو ڈبل ملے گا، بیٹیوں کو آدھا حصہ ملے گا۔ اور دوسری صورت، اگر ایک شخص فوت ہو گیا ہے، اس کی نرینہ اولاد نہیں، صرف بیٹیاں ہیں اور بیٹیاں 2 یا 2 سے زیادہ ہیں،
تو ان سب کو 2/3 حصہ ان کو ملے گا، اور باقی 1/3 جو ہے نا وہ بچ جائے گا، وہ دیگر ورثاء میں میت کے بھائیوں کی طرف چلا جائے گا۔ اور تیسری صورت بیان فرمائی کہ اگر مرحوم کی صرف ایک بیٹی ہے تو اس کو اس کی وراثت میں سے آدھا ملے گا، اور باقی جو ہے نا وہ اس کے عائز اقارب دیگر میں تقسیم ہو جائے گا۔ اور چوتھی صورت بیان فرمائی کہ اگر ایک شخص فوت ہو گیا اور اس کے اولاد بھی ہے اور ماں باپ بھی ہیں، تو فرمایا کہ ماں باپ میں سے ہر ایک اولاد کو حصہ دینے، سب سے پہلے ماں باپ کو حصہ دیا جائے گا، اور ماں باپ میں سے ہر ایک کے لیے چھٹا حصہ ہے، ان کو دے کر پھر وہ اولاد میں تقسیم ہوگا۔ آگے پانچویں صورت بیان کی کہ اگر ایک شخص ایسا ہے کہ جس کی اولاد ہے ہی نہیں، تو وہ اگر فوت ہو جائے تو اس کے ماں باپ ہی جو ہے وارث ہوں گے، لیکن ماں کو تیسرا حصہ ملے گا اور باقی سارا جو ہے نا وہ باپ کو ملے گا۔ یہ اس صورت میں ہے جب کہ اس کے بہن بھائی بھی نہیں ہیں۔ اب چھٹی صورت بیان کی کہ اگر اس کے بہن بھائی ہیں تو پھر باپ کے حصے میں کمی نہیں آئے گی، ماں کے حصے میں کمی آ جائے گی کہ ماں کو چھٹا ملے گا، حصہ ملے گا، اور باقی سارا جو ہے وہ یعنی باپ کے کھاتے میں چلا جائے گا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یہ سارا کام قرض ادا کرنے کے بعد ہوگا، اور وصیت جو اس نے کی اس کے ادا کرنے کے بعد ہوگا۔ اور فرمایا کہ تمہارے ماں باپ، تمہاری اولاد، اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک حکمت کے مطابق ان میں جو ہے نا وہ حصے مقرر کر دیے ہیں، تمہیں نہیں پتہ کہ تمہارے نفع کے اعتبار سے کون سا زیادہ قریب ہے۔ آگے ساتویں صورت بیان فرمائی کہ اگر ایک شخص فوت ہو جائے، اگر ایک شخص کی بیوی فوت ہو جائے اور اس کی اولاد نہیں ہے بیوی کی بالکل بھی، تو اس کا جو مال ہے اس میں آدھا خاوند کو ملے گا اور آدھا جو ہے اس کے بہن بھائیوں کی طرف چلا جائے گا۔ اور آٹھویں صورت بیان کی کہ اگر بیوی فوت ہو جائے اور اس کے لیے اولاد بھی ہو تو اس کی یعنی خاوند کو جو ہے وہ چوتھا حصہ ملے گا، ربع 1/4، اور باقی جو ہے نا وہ اولاد میں تقسیم ہو جائے گا۔ اور آگے نویں صورت بیان کی کہ اگر کوئی شخص فوت ہو جاتا ہے اور اس کی بیوی رہ جاتی ہے اور اس شخص کی اولاد بھی نہیں ہے، خاوند کی اولاد نہیں ہے، نہ اس بیوی میں سے نہ پہلے کسی اور بیوی میں سے اولاد ہے ہی نہیں، تو پھر بیوی کو 1/4 چوتھا حصہ ملے گا، اور باقی جو ہے وہ اس کے جو مرحوم کے بہن بھائیوں کی طرف چلا جائے گا۔ اور 10ویں صورت بیان کی کہ اگر ایک شخص ایسا ہے کہ جو فوت ہو جاتا ہے اور اس کی اولاد بھی ہے تو پھر بیوی کو 8واں حصہ ملے گا۔ اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 11ویں صورت بیان فرمایا کہ ایک شخص ایسا ہے کہ جو کلالہ ہے۔ کلالہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس کی اولاد بھی نہیں، ماں باپ بھی نہیں۔ تو اب اس کے جو ہے نا وہ مختلف صورتیں کچھ آگے بیان کی ہیں، 2 صورتیں ان میں سے یہاں بیان کی ہیں، لیکن ان 2 صورتوں کو سمجھنے کے لیے پہلے یہ بات ضروری ہے کہ بہن بھائیوں کی جو ہے نا وہ 3 قسمیں ہیں۔ ان میں سے ایک ہے عینی، علاتی، اخیافی۔ عینی کہتے ہیں جو ماں باپ شریک ہوں، ٹھیک ہے۔ علاتی کہتے ہیں جو صرف باپ شریک ہوں، ماں الگ الگ ہوں، جیسے ایک شخص کی 2 شادیاں ہیں تو دونوں کی جو ہے نا وہ الگ الگ اولاد ہے، تو یہ آپس میں علاتی بہن بھائی ہیں عربی اصطلاح میں۔ اور ایک ہے اخیافی۔ اخیافی کا مطلب یہ ہے کہ ماں شریک ہو، ماں ایک ہو اور باقی بہن یعنی والد الگ ہو۔ جس طرح مثلا ایک عورت نے کسی کے ساتھ شادی کی، وہ فوت ہو گیا، اس سے ایک بچہ ہو گیا، پھر اس نے دوسرے کسی اور شخص سے شادی کر لی، اس سے بھی ایک بچہ ہو گیا، تو یہ دونوں آپس میں اخیافی بہن بھائی ہیں۔ تو اب یہاں یہ جو اخیافی تیسری صورت ہے نا، ان کا جو ہے نا یہ حق بیان کیا گیا ہے۔ فرمایا کہ اگر ایک شخص فوت ہو جائے، وہ کلالہ ہے، ماں باپ بھی نہیں، اولاد بھی نہیں، صرف اس کا ایک اخیافی بھائی ہے یا ایک اخیافی بہن ہے، تو ان کو چھٹا حصہ ملے گا۔ اور اگر اس کے 2 یا 2 سے زیادہ بہن بھائی اخیافی ہیں تو ان کو جو ہے نا وہ تیسرا حصہ مل جائے گا، اور باقی جو ہے نا سارا دیگر جو ہے نا وہ ورثاء میں چلا جائے گا۔ اور آگے اللہ تعالیٰ ان حصوں کو بیان کرنے کے بعد فرماتے ہیں یہ اللہ کی حدیں ہیں، جو آدمی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا اس کو اللہ تعالیٰ جنت عطا کریں گے، اور یہ بڑی کامیابی ہے۔ اور جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو جہنم میں داخل کریں گے، اور وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ یعنی جو شریعت کے اصول کے مطابق اپنے حصے تقسیم کر دے گا وراثت کو، اللہ اس کو جنت دیں گے، اور جو فرمایا کہ ڈنڈی مارے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کے لیے بڑا یعنی ذلیل کرنے والا عذاب ہے۔ اب آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 7واں حکم بیان کیا کہ فرمایا کہ عورتوں کو وراثت میں حصہ ضرور دو، لیکن اگر وہ کوئی بدکاری کر بیٹھے تو ان کو شرعی قانون کے مطابق سزا بھی جو ہے وہ حکومت دے گی۔ اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یعنی ہم جنس پرستی جو ہے اس کی سزا بیان فرمائی کہ 2 شخص ایسے ہیں کہ جو آپس میں غلط کاری کر دیں، چاہے وہ مرد ہوں، تو فرمایا کہ ان کو سزا دو۔ اب قرآن مجید میں صرف سزا کا ذکر ہے، اب سزا کیا ہوگی تو اس بارے میں حضرت ابوبکر صدیق، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان حضرات کا مسلک تو یہ ہے، مذہب تو یہ ہے کہ اس کو جلا دیا جائے۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ اونچی دیوار سے گرا کر ختم کر دیا جائے، اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ زنا کی سزا لگائی جائے، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ حضرت ابن عباس کے قول لیتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ دیوار کے اوپر سے اس کے اوپر کوئی دیوار وغیرہ گرا کے اس کو ختم کر دینا چاہیے، وہ معاشرے میں زندہ رہنے کے قابل ہی نہیں، لیکن یہ سارے کام حکومت کر سکتی ہے، عوام نہیں۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں جی کہ کوئی آدمی انجانے میں گناہ کر بیٹھتا ہے تو توبہ اللہ تعالیٰ اس کی قبول کریں گے،
اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو معاف کر دیں گے۔ ہاں ایک آدمی گناہ کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ موت کا وقت آ جاتا ہے اور پھر کہتا ہے جی میں توبہ کرتا ہوں، یا یہ ہے کہ وہ گناہ کرتے کرتے مر جاتا ہے اور کفر کی حالت میں ہی مر جاتا ہے، تو ان کی توبہ قبول نہیں ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 8واں حکم یہ بیان فرمایا کہ اے ایمان والو، تمہارے لیے عورتوں کا یعنی وراثت میں مال ملتا ہے، عورتیں نہیں ملتی۔ اصل میں زمانہ جاہلیت میں یہ بھی ہوتا تھا کہ اگر کوئی شخص مر جاتا تھا تو اس کی بیوہ رہ جاتی، وہ اس پر قابض ہو جاتے تھے، اس کو کہیں شادی نہیں کرنے دیتے تھے، کہتے تھے یار یہ بالکل ہماری جو ہے نا وہ ناک کٹ جائے گی کہ ہمارے گھر کی عورت کہیں اور جائے۔ اور اسی طرح یا تو اس پہ شرط لگاتے تھے کہ بھئی آپ نے اگر اور جگہ شادی کرنی بھی ہے تو پھر بھی یہ سارا مال ہمارے حوالے کر کے جائے گی، کوئی حصہ نہیں لے گی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسا کام مت کرو، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کی اجازت نہیں ہے۔ ہاں اگر خود جو تمہارا ارادہ بنتا ہے شرعی طریقے سے بیوہ کے ساتھ خاندان میں اگر کوئی شادی کرتا ہے تو کر سکتا ہے، لیکن فرمایا کہ اچھے طریقے سے ان کے ساتھ معاشرت کرنی ہے۔ اور پھر ساتھ ہی عام عورتوں کے بارے میں حکم دے دیا وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ کہ عورتوں کے ساتھ حسن معاشرت اختیار کرو۔ اور فرمایا کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بعض دفعہ ایک عورت کی تمہیں کوئی عادت یا شکل و صورت ناپسند ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن مومنہ سے جو ہے وہ نفرت نہیں کرتا، اگر ایک عادت ناپسند ہوگی اللہ تعالیٰ کوئی دوسری عادت اس کی جو ہے نا وہ اس کے لیے پسندیدہ بنا دیں گے۔ تو فرمایا کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر تم ایک چیز کو برا سمجھو لیکن اللہ تعالیٰ نے اس میں بڑی خیر کثیر رکھی ہو، مثلا بعض دفعہ عورت شکل و صورت کے اعتبار سے اچھی نہیں ہوتی لیکن اللہ تعالیٰ اس میں سے اولاد دے دیتا ہے، یا اس کے مقدر اچھے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے ڈھیروں مال دے دیتا ہے۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے والد محترم حضرت انس بڑے خوبصورت آدمی تھے، تو وہ یعنی کچھ مائی صاحبہ نے یہ محسوس کیا کہ ان کی زیادہ میری طرف توجہ نہیں ہے، تو انہوں نے یہی آیت پڑھی تھی کہ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا کہ یہ ہو سکتا ہے کہ تم ایک چیز کو برا سمجھو لیکن اللہ تعالیٰ نے اس میں بڑی خیر کثیر رکھی ہو۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے امام مالک جیسا بیٹا عطا کیا، بعد میں فخر کرتی تھی کہ بعد میں بڑا فخر کرتی تھی، فرماتی تھی کہ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کیسی اولاد دی۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ جو ہے یہ امام مدینہ تھے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد تھا کہ ایک وقت ایسا ہوگا کہ دنیا میں علم پھیل جائے گا لیکن میرے مدینہ کے امام سے بڑا عالم کوئی نہیں ہوگا، اور وہ محدثین کا اس پہ اتفاق ہے کہ اس سے براد امام مالک رحمۃ اللہ علیہ۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اگر تم کسی عورت کو طلاق بھی دینا چاہتے ہو تو اگر تم نے اس کو بہت زیادہ ڈھیروں مال بھی دے دیا ہے، بہت زیادہ تم نے مہر دے دیا ہے، تو اس کو واپس نہ لو۔ وجہ یہ ہے کہ جس طرح تم نے نکاح کیا تھا اور تم نے ایک دوسرے سے فائدے حاصل کر لیے ہیں، لہذا اب اس کے بعد اس سے مال لینا جائز نہیں ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 9واں حکم بیان فرمایا اور وہ بڑا اہم حکم ہے، وہ یہ ہے کہ چند ایسی عورتیں ہیں کہ جن کے ساتھ نکاح کرنا جائز نہیں۔ ان میں سب سے پہلے فرمایا کہ جس عورت کے ساتھ تمہارے والد کا نکاح ہو جائے یعنی سوتیلی ماں، اس کے ساتھ نکاح جائز نہیں ہے۔ اور زمانہ جاہلیت میں لوگ سوتیلی ماں کے ساتھ نکاح کر لیتے تھے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دے دیا کہ وہ اگرچہ تمہاری حقیقی ماں نہیں ہے، سوتیلی ماں ہے، لیکن اس کے ساتھ قطعاً شادی نہیں کرنی، نکاح کرنے کی اجازت ہی نہیں ہے۔ اور پھر فرمایا کہ تم پر یہ عورتیں حرام ہیں، یعنی مائیں، بیٹیاں، بہنیں، پھوپھیاں، خالائیں، بھتیجیاں، بھانجیاں، اور وہ عورتیں جنہوں نے تم کو دودھ پلائی یعنی رضائی مائیں، اور اسی طرح رضائی بہنیں اور ساس، اور اسی طرح بیوی کی بیٹیاں جو پہلے خامد سے ہیں وہ بھی فرمایا کہ تمہارے لیے حرام ہے۔ اگر بیوی کے ساتھ نکاح ہو گیا ہے اور اس کے ساتھ جو ہے وہ رخصتی بھی ہو گئی ہے تو اس کے بعد اگر کوئی آدمی اس کی بیٹی سے نکاح کرنا چاہتا ہے تو یہ حرام ہے، قطعی ہے، قطعاً اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کی اجازت نہیں ہے۔ اور پھر فرمایا اسی طرح وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمْ تمہارے بیٹوں کی بیویاں یعنی بہو جو ہے وہ بھی ہمیشہ کے لیے حرام ہے۔ اور اسی طرح ایک فرمایا کہ 2 بہنوں کو اکٹھے نکاح میں رکھنا یہ بھی حرام ہے۔ ہاں ایک بہن فوت ہو جائے اور اس کے بعد دوسری بہن سے نکاح کیا جا سکتا ہے، لیکن 2 بہنوں کو اکٹھے نکاح میں رکھنا یہ حرام ہے۔ تو زمانے جاہلیت میں لوگ یہ 2 طرح کے کام کرتے تھے، ایک 2 بہنوں کو اکٹھے نکاح میں لاتے تھے، اور دوسرا یہ کہ باپ کی جو ہے نا وہ منکوحہ سے بھی نکاح کر لیتے تھے یعنی سوتیلی ماں سے۔ ان دونوں کے بارے میں اللہ نے فرمایا الا ما قد سلف، جو ہو گیا وہ ہو گیا، لیکن آئندہ ایسا نہیں کرنا۔ اور آگے 5واں سپارہ جہاں سے شروع ہوتا ہے وہاں پر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ جو اس عورت کا کسی دوسرے مرد سے نکاح ہے اس کے ساتھ نکاح کرنے بھی جائز نہیں ہے، تمہارے لیے حرام ہے جب تک وہ اس کے نکاح میں ہے، یہاں تک کہ نکاح تو نکاح ہے، اگر عدت بھی ہے تو عدت کے اندر بھی نکاح کرنا حرام ہے۔ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ ایک اور 10واں حکم دیا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو حرام عورتیں ہیں جن کے بارے میں یہ پیچھے تذکرہ ہو گیا ہے، ان کے علاوہ باقی عورتیں تمہارے لیے حلال ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ ان کو تم مہر دے کر ان کے ساتھ نکاح کرو۔
اب حق مار کی جب باری آتی ہے نا تو ہمارے ہاں اس میں بہت مسئلہ ہوتا ہے. یہ نکاح کی تقریب پہ اور اسی طرح جو بالکل یعنی جس پہ خرچ کرنے کا حکم ہی نہیں ہے وہاں تو کروڑوں خرچ کر دیتے ہیں، لاکھوں خرچ کر دیتے ہیں، لیکن حق مار کی باری آتی ہے کہتے ہیں جی شرعی مار. وہ کتنا جی 5,000 10,000 نہیں. یہ مسئلہ یاد رکھیں کہ شرعی مار اس کو کہا جاتا ہے جو دولہے کی حیثیت ہے. اگر دولہا جو ہے نا وہ الحمدللہ کروڑوں کا مالک ہے تو وہ کم از کم لاکھوں میں جو ہے نا وہ مار رکھے. اور اگر یعنی وہ مزدور ہے تو وہ اس کے لیے یہی ہے کہ وہ 10,000 12,000 جتنی اس کی طاقت ہے وہ رکھ سکتا ہے، لیکن مہر جو ہے اس کو دینا ضروری اور لازمی ہے. اگر کوئی شخص نہیں دے گا تو یہ بیوی کا ہمیشہ اس پہ قرض ہوگا، اگر مر گیا تو قیامت والے دن دینا پڑے گا. اس لیے زندگی میں جو ہے نا وہ اس کا مہر ادا کرنا لازم اور ضروری ہے. اور یا یہ ہے کہ اس سے یعنی جو ہے نا وہ کہا جائے کہ وہ اپنی زبان سے معاف کر دے، ختم کر دے. آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی بیان فرمایا کہ اگر یعنی بوقت نکاح مار رکھ لیا ہے، زیادہ رکھ دیا ہے، بعد میں اگر رضامندگی کے ساتھ بیوی جو ہے وہ کچھ معاف کر دیتی ہے، ختم کر دیتی ہے، تو کوئی حرج نہیں ہے. اور پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو آدمی آزاد عورت کے ساتھ نکاح کرنے کی طاقت نہیں رکھتا وہ باندیوں کے ساتھ نکاح کر لے، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ نکاح کرنے کا، گھر بسانے کا ارادہ ہو، چھپی یاری نہ ہو. اور فرمایا کہ جب ان سے نکاح ہو جائے گا تو پھر اگر باندی جو ہے نا وہ اگر کوئی گناہ وغیرہ کر لیتی ہے، زنا، اس کا زنا وغیرہ ثابت ہو جاتا ہے، تو آزاد عورت کو جو سزا دی جاتی ہے اس کی آدھی اس کو سزا ملے گی. آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کریم وہ ذات ہے جو اس بات کا ارادہ رکھتے ہیں کہ تمہارے لیے سب کچھ واضح کر دیں، بیان کر دیں اور تم پر رجوع کر لیں. اور جو خواہشات کے جو ہے نا پیروکار ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ تم دین کو چھوڑ کر مکمل خواہشات کی طرف آ جاؤ، لیکن اللہ کی طرف سے ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے نرمی ضرور کی ہے اس لیے کہ انسان بڑا کمزور ہے، لیکن یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین کا ہر طریقہ تمہارے لیے بیان کر دیا تاکہ تم اس پر قائم رہو. آگے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ لوگوں کا مال ناجائز مت کھاؤ، حرام نہ کھاؤ. لوگوں کا مال یعنی چوری کر کے، دغا بازی کر کے، کسی بھی طریقے سے. فرمایا ہاں ایک صورت ہے کہ ہم تجارت کے ساتھ جو ہے نا رضامندگی سے، ظاہر ہے ایک دوسرے کا پیسہ تم کھا سکتے ہو، تجارت میں تو ظاہر ایسا ہی ہوتا ہے نا جی. ایک شخص 1,000 روپے کے لیے اس کو 1200 کی بیچے گا تو ظاہر ہے 200 کو منافع تو لیا ہے، لیکن یہ بہم رضامندگی کے ساتھ بالکل جائز ہے، بلکہ تجارت جو ہے نا یہ برکت والا کام ہے. اور ساتھ یہ حکم دیا کہ خودکشی نہ کرو، لا تقتلوا انفسکم، اس لیے کہ خودکشی کرنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں بہت بڑا جرم ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو زندہ رہنے کے لیے بنایا ہے اور خودکشی یہ مایوسی کی طرف لے جاتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے کوئی مایوس مومن نہیں ہو سکتا. اور آگے حکم دیا، فرمایا کہ اگر تم بڑے گناہوں سے بچتے رہو گے تو چھوٹے گناہ اللہ تعالیٰ تمہارے ویسے ہی معاف کر دیں گے اور تمہیں اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کر دیں گے. اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور حکم دیا، یعنی 12واں حکم دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر وارث کا حصہ مقرر کر دیا ہے. مثلا مرد کے جو ہے نا وہ ڈبل حصہ کیا، عورت کا الگ کیا ہے. تو عورتیں جو ہے نا یہ تمنا نہ کریں کہ ہمارا حصہ بھی مرد کے برابر ہو. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا خاص کرم ہے کہ عورت جو ہے نا اس یعنی بیٹی کے لیے باپ کی طرف سے بھی حصہ رکھ دیا، خامند کی طرف سے بھی حصہ رکھ دیا، اور اس کی کفالت ساری خامند کے ذمہ ہے. لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو معروم نہیں کیا، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کے ساتھ خاص کرم ہے. اور پھر اس آیت مبارکہ کا شان نزول بھی یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ حضرت سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا تھا کہ اللہ کے محبوب، یہ مرد جو ہے نا یہ ہم سے ہر اعتبار سے فوقیت رکھتے ہیں، یہ جہاد میں بھی شریک ہوتے ہیں، مال بھی خرچ کرتے ہیں، اور اسی طرح ان کو وراثت میں بھی دگنا حصہ ملتا ہے، تو عورتیں تو پیچھے رہ گئی. اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جو اللہ کی طرف سے جس کو جو دیا گیا ہے وہ اسی کا حقدار ہے، اور جو اللہ تعالیٰ نے مردوں کو فضیلت دی ہے اس کے جو ہے نا وہ عورتیں تمنا بھی نہ کریں، کوشش بھی نہ کریں اور انہیں مردوں کی طرح ہونے کی، اور اللہ تعالیٰ نے جو مردوں کے لیے مقدر کیا ہے وہ اس پہ خوش رہیں. اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ہر ایک کے لیے جو ہے نا وہ وارث بنا دیے ہیں، اور کچھ ورثاء ایسے جو اللہ کی طرف سے مقرر ہیں، لیکن کچھ ایسے بھی ہیں کہ اگر کوئی آدمی کسی کو بھائی بنا لیتا ہے یا یعنی اس کو اگر اس کے ساتھ اپنے کوئی معاہدات کر لیتا ہے تو وہ بھی اسے پورے کرنے چاہیے. آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ مرد جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے اس کو فطرتی طور پر عورتوں پہ جو ہے نا وہ قوی اور طاقتور بنایا ہے، حاکم بنایا ہے. ایک تو خود اللہ تعالیٰ نے فطرتی صلاحیت اس میں ایسی رکھی ہے، اور ایک یہ ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ وہ مال وغیرہ بھی خرچ کرتا ہے. لیکن فرمایا کہ نیک عورتیں وہ ہیں جو عبادت کرنے والی ہوں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والی ہوں. اور ساتھ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ عورتیں کہ جن کے بارے میں تمہیں ڈر ہے کہ یہ ہماری نافرمانی کریں گی، تو سب سے پہلے ہاں یہ بڑا عام حکم ہے. آج یہ ہوتا ہے نا کہ ہمارا تھوڑی سی لڑائی ہوتی ہے تو فوراً جناب برسٹ مار دیتے ہیں طلاق کا، اور پھر کہتے ہیں جی
پھر ادھر ادھر پھرتے ہیں، بھاگتے ہیں کہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ اصل جو شرعی طریقہ ہے کاش کہ اگر اس کو اختیار کیا جائے تو پھر یہاں تک کی نوبت ہی نہ آئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اصول یہ بیان فرمایا کہ اگر عورت کے بارے میں تمہیں خطرہ ہو نافرمانی کا تو سب سے پہلے فرمایا اس کو سمجھاؤ، اگر یہ سمجھ آ جائے تو ٹھیک ہے، وہ نہیں تو پھر فرمایا بستر اس سے الگ کر لو، چند دن اس سے دوری اختیار کر لو، شاید جو ہے وہ یعنی سنبھل جائے۔ وہ بھی نہیں ہے تو پھر فرمایا کہ اسے کچھ ہلکی مار مارو، لیکن چہرے پہ نہ مارو اور ایسا نہ مارو کہ جس سے اس کے جسم پہ نشانات پڑ جائیں۔ اور اگر اس سے بھی کام نہیں بنتا تو پھر فرمایا کہ دو فیصل مقرر کیے جائیں، ایک عورت کے خاندان میں سے اور ایک مرد کے خاندان میں سے، اور فرمایا اگر وہ صحیح طریقے سے دل سے صلح کے ارادے سے آئیں گے اور میاں بیوی بھی اگر صلح چاہیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے درمیان موافقت پیدا کر دے گے۔ اور اگر اس سے بھی کام نہ چلے تو پھر فرمایا ایک طلاق کا حکم ہے، وہ الگ ہے، ایک طلاق دے دی جائے اور اسی پہ خاموش رہے، اور عدت گزرنے کے بعد خود بائن ہو جائے گی۔ لیکن اس میں ایک آپشن بڑا خوبصورت باقی رہے گا کہ جب بھی اگر دوبارہ وہ اپنے نکاح میں اس کو لانا چاہتا ہے تو بغیر کسی بات کے نکاح کر کے لا سکتا ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑا اہم حکم دیا، سب سے پہلے فرمایا کہ اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، ماں باپ کے ساتھ اس سے سلوک کرو، قریبی رشتہ داروں کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ، مسکینوں کے ساتھ، اور اسی طرح جو ایسے پڑوسی ہیں جو تمہارے رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ بھی حسن سلوک کرو، ایسے پڑوسی ہیں جو کہ تمہارے رشتہ دار نہیں ہیں ان کے ساتھ بھی حسن سلوک کرو، اور وصاحب بالجنب، کولیگ، دفتری ساتھی، اس کے ساتھ بھی فرمایا حسن سلوک کرو، مسافروں کے ساتھ بھی، غلاموں کے ساتھ بھی، اور اپنے جو ملازموں کے ساتھ بھی فرمایا کہ حسن سلوک کرو، اور عاجزی اختیار کرو، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی شیخی کرنے والے کو پسند نہیں کرتے۔ اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیے ہوئے مال میں سے خرچ بھی نہیں کرتے، لوگوں کو بھی بخل کا حکم دیتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ان کو دیا اس کو چھپاتے ہیں، تو فرمایا کہ ایسے لوگوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑا سخت قسم کا یعنی ایسے لوگ جو ہے نا وہ کفر کی طرف مائل ہیں اور ان کے لیے ذلیل کرنے والا عذاب ہے۔ اور فرمایا کہ وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے مال نہیں خرچ کرتے بلکہ لوگوں کے دکھلاوے کے لیے کرتے ہیں، آخرت پر ان کا ایمان نہیں ہے، اور فرمایا کہ وہ شیطان کے دوست ہیں، اور جو شیطان کا دوست ہے وہ بہت برا دوست ہے۔ اور فرمایا کہ اگر وہ ایمان لے آئیں اور اللہ پر اور آخرت پر اور اللہ کی رضا کے لیے خرچ کریں تو کیا ہو، یہ تو ان کے لیے بہت بہتر ہو۔ اور آگے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ذرہ کے برابر بھی کسی پر جو ہے نا وہ ظلم نہیں کرتے، اگر چھوٹی سی نیکی ہے اس کو دگنا کر کے بڑھا کے اس کا ثواب دیتے ہیں اپنے پاس سے۔ اللہ تعالیٰ تو اتنے بڑے کریم اور اتنے بڑے جو ہے نا وہ عظیم ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں قیامت کا ایک وہ منظر بیان کر دیا کہ وہ یعنی کیسے حالت ہوگی کہ جب یعنی ساری امتیں حاضر ہوں گی اور ان امتوں کے خلاف اللہ تبارک و تعالیٰ انہی میں سے گواہ پیش کریں گے، اور پھر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو ان سب پہ گواہ بنایا جائے گا۔ تو فرمایا اس حالت کو ذرا دیکھو کہ وہ کیسا منظر ہوگا۔ اور اس کی وضاحت حدیث مبارکہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح فرمائی کہ مثلاً پہلی امتیں جو ہے ان سے اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھیں گے کہ تمہارے انبیاء نے تم تک دین پہنچایا ہے، تو وہ کہیں گے جی نہیں پہنچایا، اور پھر انبیاء علیہ السلام کو بلایا جائے گا کہ آپ نے جو ہے نا وہ دین پہنچایا کہ نہیں، وہ کہیں گے جی ہم نے پہنچایا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان انبیاء سے فرمائیں گے کہ کوئی گواہ لاؤ، ہر چیز کا کوئی نہ کوئی گواہ ہوتا ہے، تو تمہارے پاس کوئی گواہ ہے؟ تو پھر وہ کہیں گے جی ہاں ہمارے پاس اس معاملے میں امت محمدیہ گواہ ہے۔ پھر امت محمدیہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھیں گے کہ ہاں ان انبیاء نے اپنا دین پہنچایا، وہ کہیں گے جی پہنچا دیا ہے۔ اور پھر امت محمدیہ کے بارے میں وہ لوگ جرا کریں گے، بھئی یہ تو بعد میں آئے، ہم تو پہلے ہیں، لہذا یہ تو موجود ہی نہیں سے، یہ کیسے گواہی دیں گے؟ تو پھر وہ امت محمدیہ کہے گی کہ اللہ اگر آپ کے رسول سچے ہیں، قرآن سچا ہے، تو پھر ہم سچے ہیں، اس لیے کہ آپ کے نبی اور آپ کے صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ہمیں بتلائی ہے کہ کسی نبی نے بھی جو ہے اپنی تبلیغ میں کوئی کوتاہی نہیں کی، مکمل طور پہ تبلیغ کی ہے۔ اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وکیل صفائی کی حیثیت سے تائید کے طور پر اپنی امت کے حق میں گواہی دیں گے کہ میری امت نے سچی گواہی دی اور ہر نبی نے اپنا دین پہنچا دیا ہے۔ اور فرمایا کہ اس دن جن لوگوں نے کفر کیا، رسول کی نافرمانی کی، وہ اس وقت تمنا کریں گے کاش کہ وہ زمین کے ساتھ مل جائیں، مٹی کے ساتھ مٹی ہو جائیں۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے ایک اور عام حکم دیا، فرمایا کہ اگر تم نشے کی حالت میں تو نماز کے قریب مت جاؤ یہاں تک کہ جو تم زبان سے کہہ رہے ہو اس کو تم سمجھ سکو۔ اور اسی طرح فرمایا اگر جنابت کی حالت میں ہو، غسل تم پر فرض ہے، تو پھر بھی جو ہے نا وہ مسجد بھی نہ جاؤ اور اسی طرح نماز بھی نہیں پڑھ سکتے یہاں تک کہ تم غسل کر لو۔ ہاں اگر فرمایا کہ تم بیمار ہو یا سفر پر ہو یا تم میں سے کوئی جو ہے نا وہ قضاء حاجت کر کے آئے یا تم عورتوں کے پاس چلے جاؤ اور تمہارے پاس پانی نہ ہو، تو پھر فرمایا پاک مٹی کے ساتھ جو ہے وہ تیمم کر لو، اور اس پاک مٹی کے ساتھ اپنے چہرے کو بھی ملو اور اپنے ہاتھوں کو بھی ملو۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل کتاب کی کچھ شرارتوں کو بیان فرمایا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کی طرف جن کو اللہ تعالیٰ نے کتاب کا ایک حصہ دیا اور وہ
ہدایت کو چھوڑ کر گمراہی کو اختیار کرتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے دشمنوں کو جانتے ہیں، یعنی وہ تمہارے دشمن ہیں، لہذا ان سے اپنے آپ کو بچانا۔ اور پھر اسی طرح فرمایا کہ اہل کتاب تو ایسے ہیں کہ جو کلمات کو، یعنی تورات کے کلمات کو، اور اسی طرح جو اللہ تعالیٰ کی کتابیں ہیں ان کے کلمات کو ان کی جگہ سے ہٹاتے ہیں، یعنی اپنی مرضی کی چیزیں وہاں داخل کرتے ہیں۔ مثلا سب سے بڑی بات یہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صفات وہاں منقول ہے، قرآن کی صفات منقول ہیں، آخری دین کی صفات وہاں پر جو مذکور تھی تورات وغیرہ میں، ان کو انہوں نے ہٹا دیا تھا، تبدیلی کر دی تھی۔ اور اسی طرح وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمایا گستاخی بھی کرتے ہیں، راعینا کا الفاظ کہتے ہیں۔ اگر وہ فرمایا کہ اگر وہ راعینا کے بجائے انظرنا کہتے تو یہ ان کے لیے بہت بہتر تھا۔ آگے اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں اہل کتاب کو مخاطب کر کے کہ اے اہل کتاب، اس قرآن پہ ایمان لے آؤ جو تمہاری کتابوں کی تصدیق کرنے والا ہے، اس سے پہلے کہ ہم تمہارے چہروں کو جو ہے نا وہ مسخ کر دیں اور ان کو گدی کی طرف، پیچھے کی طرف موڑ دیں، یا یہ کہ ہم تم پر ایسے لعنت کر دیں جس طرح کہ پہلے وہ ہفتے والے وہ پر لعنت کی تھی۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے ایک اور عام حکم دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کریں گے، اس کے علاوہ جو چاہیں گے معاف کر دیں گے۔ سارے گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر سکتے ہیں، لیکن کوئی آدمی شرک کرتا شرک کی حالت میں مر گیا تو اس کی معافی نہیں ہے۔ ہاں زندگی میں توبہ کر لی تو پھر تو معافی ہے ہی ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور حکم بیان فرمایا۔ اصل میں اس کا شان نزول یہ ہے کہ مدینہ منورہ میں یہودی تھے اور یہودیوں کا ایک سردار تھا کعب بن اشرف۔ جب وہ گیا نا مکہ مکرمہ تو وہاں پر جو ہے نا ان مکہ والوں نے پوچھا اس سے کہ آپ یہ بتاؤ کہ ہم سچے ہیں یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں، اور اسی طرح آپ چونکہ اہل کتاب ہیں، ہم تو ان پڑھ ہیں۔ تو اس ظالم نے جانتے ہوئے بھی ان کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کہا جی تم لوگ سچے ہو اس لیے کہ تم حاجیوں کو ستو بھی پلاتے ہو وغیرہ وغیرہ، اور ساتھ پھر ان کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کہا کہ یہ جو تمہارے بت ہیں بالکل ٹھیک ہیں، اور ان کی پوجا بھی اس نے کی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ ظالم صرف جو ہے نا وہ دنیا کے خاطر اور مسلمانوں کے جو ہے نا وہ دشمنی میں آ کر اس طرح کرتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر لعنت کی ہے، اور جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ لعنت کر دے وہ کبھی بھی جو ہے نا وہ اس کا کوئی مددگار نہیں ہو سکتا۔ اور فرمایا کہ وہ خود اتنے کنجوس ہیں، اگر ان کے پاس کوئی حکومت آ جائے تو وہ کسی کو ایک جو ہے نا وہ کھجور کی چھال بھی نہ دیں۔ اور فرمایا کہ وہ مسلمانوں کے ساتھ حسد کرتے ہیں، صرف اس وجہ سے حسد کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو جو ہے نا وہ حکمرانی بھی دی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو ہدایت دی۔ اور پھر فرمایا کہ جو لوگ ہماری آیتوں کا انکار کرتے ہیں ان کو اللہ فرماتے ہیں ہم جہنم میں داخل کریں گے، اور جب بھی جہنم کی آگ جو ہے نا وہ ان کی ایک کھال کو جلا دے گی تو دوسری کھال تبدیل ہو جائے گی اس کی جگہ، تاکہ وہ مسلسل عذاب کا مزہ چکھتے رہیں۔ لیکن جو لوگ ایمان لائے، نیک اعمال کیے، اللہ فرماتے ہیں ہم ان کو ایسے باغات میں داخل کریں گے جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، اور وہاں ان کے لیے پاکیزہ عورتیں ہیں، اور وہاں اللہ فرماتے ہیں ہم ان کو بڑے گھنے لمبے سایوں میں داخل کریں گے۔ اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور حکم بیان فرمایا، وہ یہ ہے کہ فرمایا کہ جو امانت ہے وہ ہمیشہ جو امانت کا آل ہے اس کے سپرد کی جائے۔ مثلا جو حکومت کرنے کا آل ہے اس کے حکومت سپرد کی جائے، نہ آلوں کو جو ہے وہ حاکم نہ بنایا جائے۔ اور اسی طرح فرمایا کہ اگر تم نے لوگوں کے درمیان فیصلہ کرنا ہے تو انصاف کے ساتھ فیصلہ کرنا ہے، بے انصافی نہیں کرنی۔ اور پھر فرمایا کہ اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور جو تمہارا حاکم بن گیا اس کی بھی اطاعت کرو۔ اگر تمہارا کسی معاملے میں جھگڑا ہو جائے تو فرمایا بجائے آپس میں لڑنے کے اللہ اور اس کے رسول کی طرف اس کو لوٹاؤ۔ یعنی جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں موجود تھے تو فرمایا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے فیصلہ کرواؤ، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پردہ فرمانے کے بعد حکم ہے کہ تم قرآن و سنت سے فیصلہ کروا لو، باقی ادھر ادھر بھاگنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اور فرمایا کہ وہ اولی الامر منکم، یعنی جو حاکم ہے اس کی پیروی کرو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد مسلم شریف میں کہ اگر کوئی کان کٹا اور ناک کٹا بھی تمہارا حاکم بن جائے نا تو فرمایا اس کی بھی اطاعت کرو، اس لیے کہ اس کی اطاعت میں خیر ہے۔ اگر اطاعت نہیں کرو گے تو پھر آپس میں خانہ جنگی ہو جائے گی، اور جس کی وجہ سے کفار کو موقع مل جائے گا، وہ نجات دہندہ کے طور پر آ کر تمہارا ہی خاتمہ کریں گے۔ اور یہ جو آیت ہے نا ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، اس کا شرح نزول میں ایک یہ بات بھی لکھی گئی ہے کہ حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کعبہ کے کلید بردار تھے، یعنی چابی اٹھانے والے، جو کعبہ کی چابی جو ہے نا وہ ان کے پاس تھی، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے چابی مانگی تھی ایک دفعہ تو انہوں نے چابی نہیں دی تھی، اور ان کی والدہ نے بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی بدتمیزی بھی کی تھی۔ لیکن جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پہ فرمایا تھا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ یہ چابی میرے ہاتھ میں ہوگی، اور پھر ایسا ہی ہوا کہ فتح مکہ پر جب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم گئے اور پھر ان سے چابی مانگی، اور پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں چابی آئی، تو خیر پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ چابی انہی کے حوالے کر دی تھی۔ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم تھا کہ بھائی جو امانت ہے
ان کی جو اہل ہیں ان کے حوالے کی جائے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو چابی دے دی تھی اور فرمایا کہ یہ چابی ہمیشہ آپ کے خاندان میں رہے گی، جو اس سے لے گا وہ فرمایا ظالم ہوگا، اور کسی نے نہیں لی اس وقت سے لے کر آج تک جو شیبہ خاندان ہے یہ انہی کا ہے، انہی کے ہاتھ میں کعبہ کی چابی ہے، وہی بیت اللہ وغیرہ کو کھولتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔